اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمد للہ۔ آپ کیسے سازا؟ الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کرم ہے الحمد للہ۔ پھر اللہ نے ہم سب کو ساتھ بیٹھایا اور اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا موقع دیا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے دل سے آگے بڑھ سکیں ہم سب، اور خالص نیت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں، آمین یا رب۔ چلیں آگے بڑھیں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ نے سورۃ الشمس کو آیت نمبر 8 تک کمپلیٹ کیا تھا، ورڈ ٹو ورڈ اور تفسیر کے ساتھ۔ تلاوت لیں گے پوری سورہ کی اور پھر انشاءاللہ ریوائز کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ یہاں سے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں سمود، قوم سمود کی بات چلی، کذبت سمود یہاں سے شروع ہوا ہے۔ تو صالح علیہ السلام کا ان کے یہ قوم تھی، اس کا قصہ پر شروع ہونے کو ہے۔ تو شروع میں دیکھا ہم لوگوں نے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورج کی اور اس کی دھوپ، سورج کی روشنی کی قسم کھائی، چاند کی، اور چاند جس طرح سے سورج کے پیچھے آ جاتا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک آنے کا جو طریقہ ہے اس کی بھی اس کے ساتھ، یعنی کہ جب وہ اس طرح کا ہوتا ہے تب اس کی قسم کھائی۔ والنہار، اور دن کی، جب سورج اس کے اوپر جلوہ گر ہو جاتا ہے، جلوہ دکھا لیتا ہے، یعنی پورا سورج جب آ جاتا ہے تو سبحان اللہ، سورج، چاند، دن، رات، یہ چار چیزوں کی اس کے اندر آسمان اور اس کے بنانے کی، پھر 6 زمین اور اس کے بچھانے کی۔ تو سبحان اللہ، آپ فنگر ٹپ یعنی کہ کاؤنٹ کر کے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اتنی قسمیں ہیں اس کے اندر، اور پھر اس کے اس طرح کی وہ چیزیں الگ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن بیسکلی آپ جو یاد رکھنے والی چیز ہے وہ یہ کہ سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، پھر نفس آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس کی، یعنی کہ انسانی جان، انسانی نفس کی قسم کھائی اور اس کے ٹھیک ٹھاک کرنے کی۔ تو سبحان اللہ، یہ قسمیں جن چیزوں کے اوپر بھی کھائی جاتی ہے، آپ ڈیٹیل والی تفسیر اگر کریں گی تو ان میں بھی بہترین فوائد، جیسے کہ ایک ہم لوگوں کو اس میں بہت اچھا فائدہ ملا تھا نا، جو بالکل آسان اور واضح تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی، جنگی گھوڑوں کی قسم کھائی، اور اس کے بعد بتایا کہ انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے۔ کبھی کبھی بہت ایک دم اس طرح کی میچنگ ہوتی ہے کہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ ہاں اسی کے ایسی ہی چیز کی قسم کھائی گئی ہے، جیسے والعصر،
ایسی زمانے کی قسم کھائی گئی اور اس کے بعد میں اسی زمانے سے انسان ہوتا ہوا گزرتا ہے اور پھر اور پھر اس کا پورا خسارہ میں ہے یا فائدے میں ہے یہ اسی وقت میں. تو وقت بھی بڑی چیز ہے جس کو ہم کو بہت زیادہ احتیاط سے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ آج کل کبھی بزی ہونے کی وجہ سے انسان ٹائم کی بہت زیادہ بربادی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو یہ کام چل رہا ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا تب آسانی ہوگی. اللہ بہتر جانے کس کا کتنا ٹائم ہے اور کب آسانی ہوگی، اور اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اسی بات سے ناراض ہو جائیں. تو گناہ کرنے کے بعد بہترین گناہ کار کون ہے؟ جو معافی مانگ لے فوراً، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے، اس کو سمجھے کہ یہ برا ہے، یہ گناہ ہے. اللہ توفیق دے ہم سب کو، آمین یا رب. کیونکہ ہمیں سب کو ڈیلی پروگریس کی طرف بڑھنا ہوتا ہے. اگر ڈیلی ہم واپسی کی طرف آ رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں. آپ ڈیلی کا اپنا محاسبہ کریں، یعنی کہ اپنا حساب نکالیں اور دیکھیں کہ ہم نے اگر 10 اچھے کام کرنے شروع کر لیے ہیں تو آج ہم نے 11th والے کسی اچھے کام کے بارے میں سوچا ہے. اگر شروع ڈیلی تو ہم شروع نہیں کر سکتے کہ بھئی اینڈ میں پھر ایسا ہو جائے گا کہ 100 کام ہو گئے اب ہمارے. تو ہم کم سے کم ایک پروگرام بنا کے، اور الحمدللہ جب آپ نئی چیز شروع کرتے ہیں تھوڑا سلو ہوتی ہے وہ سمجھنے میں، لکھنے میں، کرنے میں، لیکن جب آپ اس کو ٹائم دے چکی ہوتی ہے تو وہ ایک فاسٹ ہو جاتا ہے، پھر آپ کو اس میں مائنڈ بزی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو جیسے کہ ابھی الحمدللہ ایکسپیرینس کلاس ایک آدھ جو ایسے ہیں جو ہم لوگ لیتے رہ رہے ہیں، تو اب اس کا کلاس اگر آتا ہے تو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی کہ بک کہاں ہے، نوٹس کدھر ہے، کیونکہ ہم ایک اس کو ریپیٹ کرا چکے ہیں. الحمدللہ ساری چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے دماغ میں ہی پھر آ جاتی ہیں. تو اس میں ہمیں پھر، لیکن فرسٹ ٹائم جب آپ کرتی ہیں کوئی چیز تو وہ ٹائم ہوتی ہے، تو یہ چیزیں پھر ایڈجسٹ جب ہو جاتی ہیں، ہمارا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ کر چکا تو اب ہم نیا ایک اور کام شروع کر سکتے ہیں. تو اس بیس پر ہمیں اپنی اچھائیوں کی طرف، اپنے عمل بڑھانے کی طرف بڑھتے جانا ہے. اللہ بہترین توفیق عطا کرے ہم سبھی کو، آمین. اس قسم جو کھائی گئی کہ اس میں یہ تھوڑا سا اتنی واضح قسم جواب نہیں ہے، لیکن ہاں قسم کے بعد جو بات آتی ہے وہ آلموسٹ اس کا جواب ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسمیں کھانے کے بعد جو آیت اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا، الہام ہی ہے یہ. کیا کر دیا گیا؟ اس کو الہام اردو میں کہا جاتا ہے، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں الہام ہونا یعنی کہ اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، ایسا کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہر بندے کے ساتھ سبحان اللہ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس پر الہام کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین طریقے سے بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا الحمدللہ، اور اس کے بعد اس کو یہ سکھا دیا، یہ بتا دیا کہ یہ برا ہے اور یہ تمہارے لیے برا ہے اور یہ اچھا ہے. پھر کچھ اختیارات دے دیے. ٹھیک ہے، اس جملے کو آگے ضرور یاد رکھیں کہ اللہ نے دنیا میں تھوڑے اختیار دے دیے ہیں ہم لوگوں کو، جس کی وجہ سے ہم لوگ کے پاس چوائس ہے کہ چاہیں تو ہم گناہ کریں، چاہے تو ہم نیکیاں کریں. قد افلح من زکاہا. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نفس میں ہے ہمارے، کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے. قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا. چلیں لکھیں ورڈ ٹو ورڈ واٹس ایپ پر آتے ہیں ہم لوگ. اس کے ورڈ ٹو ورڈ یہ آپ لوگوں کے یہاں پر دیے ہوئے ہیں جی. کل بھی ہم نے اس کو کیا تھا، وہی ہی ہے، نہیں نیچے والی آیا تھی. قد البتہ تحقیق، افلح فلاح ورڈ سے بنا ہوا ہے. فلاح مانے اردو میں بھی کامیابی اور جیتنے کو، ان سب کو کہا جاتا ہے. تو کامیاب ہونے کو خاص کر فلاح کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت ہی آسان طریقے سے بتا دیا کہ
कौन जो है वो कद माने लिखिए, बेशक, तहकीक, जो भी आपको आसान लगे। अफलाह, कामयाब हो गया। मन माने जो या कौन। ज़क्काहा, जिसने तज़किया किया। ठीक है, तज़किया माने पाकीज़गी इख्तियार करना होता है। जिसने ज़क्काहा, हा किसकी तरफ इशारा है बताएं? हा ज़मीर किस इस्म की तरफ जो है वो इंडिकेट कर रहा है? उसको पाक किया। किस चीज को पाक करने कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि वही कामयाब होगा जो उसे पाक कर लेगा। जी, नफ्स को उस्ताजा। हम्म। बारकल्लाह फीक। जी, जिसने अपनी नफ्स को, अपनी जान को, देखिए बहुत आसान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे नहीं डिमांड कर रहे हैं कि जिसने 10 हज किए होंगे वही वही कामयाब होगा। जो और भी कुछ के भाई जिसने इतना ज्यादा बिजनेस डाला, या कोई कोई डिमांड नहीं है। सुभान अल्लाह। आप देखें, अल्लाह की जो हम अल्लाह को राजी करना बहुत आसान है, बहुत आसान। बस आपको प्योर हार्ट जो है वही चाहिए, नफ्स आपकी जो है वो पाक होनी चाहिए, खालिस। ये चीज अल्लाह ताला को पसंद है, खालिस। तो कोई कोई काम बड़ी चीज नहीं होती। लोग कहते हैं कि वो तो बड़ी आपा हैं, वो बाजी हैं, वो तो सही बात है, वो रातों में भी जागती होंगी, वो ये भी करती होंगी। अगर अमाल में, हाँ बेशक आपने पढ़ा अभी तक कुरान में कि ईमान और अमाल जो है वो कंपलसरी एक उनकी नापतौल होगी, सभी कुछ होगा। उनका भी बेस जो है वो हमारे इखलास पर है, हमारे दिल पर है, हमारे नफ्स पर है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपनी जान को अंदर से पाक रखें। उसमें किसी के लिए बुग़्ज़ ना हो, उसमें किसी के देख के दिखावे ना हो, उसमें किसी से अदावतें ना हो, दुश्मनियां ना हो। तो जहाँ अल्लाह ने सिला रहमी का हुक्म दिया है, शैतान वहीं ही आके, हम लोग कहते हैं हमारी जेठानी ऐसी, हमारी नंद ऐसी, हमारा हमारा खास कर बहन बहन के ऊपर भी अब तो कोई कोई रिश्ते जो है वो ऐसी ऐसी बातें सुनने आ जाती हैं, सगे चचा, सगे सगे भाई, सगी बहन, नाउजुबिल्ला। तो कोई किसी के लिए जो है वो कोई उनसे जल रहा है, कोई उनको कह रहा है। तो अल्लाह तौफीक दे कि अपना पार्ट जो है सबसे पहले वो हमें क्लियर रखना होता है। आप पूरी दुनिया के मिजाज को या उनको लेके नहीं बदल सकते कि इसको ये क्यों ऐसा करती है, ये इसको नहीं करना चाहिए। अच्छा वो करती है अगर, तो आपकी, हाँ, अल्लाह का हुक्म है कि आप बुराई देखें तो टोके, सिखाएं, समझाएं। अ, कोशिश करें अपनी तरफ से, वो भी बहुत हिकमत के साथ, बेहतरीन तरीका हो कि आप किसी तरह उसको दीन की तरफ, अच्छी बातों की तरफ लेकर आए। बस। तो बाकी पार्ट जो है वो आपको उसको इस तरह का बन के और उसकी बुरी चीजों को इस तरह से डील करके लेके एक्सेप्ट करते हुए चलना पड़ता है। नबी वसल्लम हर बुराई इंसान की जो है वो एक्सेप्ट किया करते थे, उसको मिजाज समझ के, उसको मुस्कुराहट के साथ, खुले दिल से उसको लेते थे। कोई नबी वसल्लम के साथ कोई बहुत बुरी तरह से पेश आ जाता था। एक 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 टाइम की बात है ना, जो उन्होंने बोला था कि एक बद्दू गांव का था, उसने नबी वसल्लम को अपनी तरफ इतनी जोर से घसीटा कि उन जो कपड़ा पहने हुए थे या शॉल थी या कोई चीज, इस तरह से उसने घसीटी कि उनकी गर्दन पे जो कपड़ा घिस जाने का निशान हो जाता है ना, वो आ गया। तो एक तो ये बदतमीजी कि वो कोई नबी, सुभान अल्लाह, वो नबी थे। साहबा लोग इतने इज्जत से उनके साथ चलना उठना बैठना करना होता था। तीसरा ये कि वो सिखाने वाले, जब कोई हमारी टीचर को ही कोई ऐसा कर दे, आपके अब क्लास में हम लोग बैठे हैं, कोई टीचर के पास उठ के जाए और इस तरह से कुछ कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? उसको तो हम लोग टॉपिक बना लेंगे और जिंदगी भर बताएंगे ऐसा हुआ, ये हुआ, वो। तो उन्होंने मुस्कुरा, कुछ भी साहबा उठे नाराज होने लगे तो उन्होंने बिल्कुल माफ किया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, और कुछ रिएक्शन नहीं किया। उनका रिएक्शन होता था अल्लाह के अहकामात में से भी अगर कोई नहीं कर, उसके ऊपर वो खुद बहुत परेशान हो जाया करते थे कि ये क्यों अल्लाह की शान के लिहाज से क्यों नहीं हर कोई मान रहा है। दूसरी चीज, इससे भी बहुत परेशान होते थे कि ये अपने आप को जहन्नम में फंसा लेगा। ये भी उनको बहुत तकलीफ होती थी कि ये जो है वो इतनी बड़ी जहन्नम में फंस जाएगा। और यहाँ और ये भी उनको फिर बहुत परेशानी होती थी कि अल्लाह की ताज़ीम और शिर्क बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था उनसे। शिर्क देखते ही उनका चेहरा
آنکھیں لال ہو جانا، اتنا غصہ. تو ہم لوگ اپوزٹ ہیں، ہم اللہ کے لیے کوئی کچھ کہتا رہے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا تو ہاں اب تو دنیا ایسی ہوگی کہہ کے ٹھنڈے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن کوئی ہمیں سنا دے، کوئی ہمارے ماں باپ کو کہہ کے چلا جائے، یا کوئی وہ برائی ہمارے اندر ہوگی، اس کے باوجود اگر کسی نے کہہ دیا تب بھی ناراض ہوتے ہیں کہ ان کو ضرورت کیا تھی اور ان سے مطلب ہی کیا تھا وغیرہ. تو اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ دوسروں میں چینجز لانے کے ساتھ اپنے آپ کو ہم اتنا اچھا بنائیں کہ انسان جو ہے وہ اسے دیکھ کر کے یہ سلو ایک ہوتا ہے لیکن ضرور اس میں پھر چینجز آتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو ایسا پریکٹس مسلم جو کہ ہم کر کے دکھانے والے مسلم ہو وہ بنائے، وہ کرنے کی توفیق عطا کرے تاکہ زبانوں سے لوگوں کو لے کے آنے کی ضرورت نہ پڑے، اور ہر آزمائش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو پاس کرے. تو بے شک وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. وقد افلح من زکاہا، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا. اور قد، بے شک، تحقیق، خوابہ، یہ خوابہ جو ہے یہ ناکامیاب میں لکھیں آپ، یہ ناکام، اس کا اپوزٹ ہے افلح کا. خوابہ پاسٹ ٹینس ہے. وقد خواب من یعنی ہو یا جو، دساہا، دساہا کی بھی میننگ بالکل الگ ہے لیکن یہاں پر جو آپ آئے گا اس میں وہ گندا کر لیا، اس کو گندا کر لیا. تو بہت ہی ایزی پتہ چلے کہ جس نے اپنی جان کی، نفس کی گندگی، نفس کی پاکیزگی کیا کیا ہے یہ معلوم کرنا ہے ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس پر ہم لوگوں کی کامیابی اور ناکامی کا ایک لکھیں، یہ ہمیں پتہ کرنا ہے کہ کیا ہے یہ نفس کی پاکی، نفس کی نفس کا خوابہ ہو جانا، یا افلح نہیں، زکاہا یا دساہا کیا ہے. چلیں اس کے اوپر اچھے سے، اور اس میں سے پھر کچھ ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے کہ اچھا اس سے نفس خراب ہوتی ہے تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا، اور روحانی طاقتیں کس سے ملتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ اس کا پارٹ بنے گا. تو جس نے اسے آیت آپ کیا لکھیں گے، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا، یا جس نے اسے ناپاک کیا، گندا کر دیا، وہ ناکام ہوگا. یہاں سے اب نیچے ان کا قصہ دیکھیں، بہت ہی آسان سورہ قسم کھائی گئی، پھر یہ قسم کے تینوں جواب لگ بھگ ہیں، یعنی یہی ہے اس کے اوپر کہ فجور اور تقوی دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی. پھر آگے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا کہ اب کون کامیاب ہونے والا ہے، کون ناکام ہوگا. تو جو اپنی جان کو برائیوں میں، گناہوں میں پھنسا کے رکھ لے گا وہ ناکام، اور جو اپنے آپ کو پاک کرنا کس طرح کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو بہترین اعمال نیک کاموں میں سے ہیں اس سے کئی ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جس سے ایسا کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن شرط اس کی کیا ہے کہ آپ کے کبیرہ گناہ آپ نے خود اس کی معافی مانگی بھی ہو، آپ اس کو خود ٹرائی کر رہے ہو کہ میں اسے چھوڑ دوں گی اور یاد رکھتی ہوں کہ یہ کبیرہ گناہ ہو. بہت ہی ایزی جو آج کل ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں، میوزک سننا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور بہت، یعنی کہ یہ ایزیلی سبھی کے پاس آ رہی ہوتی ہے. تو اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں بھئی اب ہم لوگ پورے مووی کے گانے لگا کے نہیں سن رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ اب کیا ہوتا ہے مسئلہ، وہ کوئی کوکنگ کی ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے پیچھے گانا بج رہا ہے، کوئی کسی نے کسی کی کوئی چیز شیئر کی ہے، فوٹو بنا کے وہ شیئر کی، کچھ بھی یعنی، تو وہ ان کے پیچھے پھر آپ دیکھیں کہ ایزیلی میوزک چل رہی ہوتی ہے. تو تقوی یہ ہے کہ آپ اس کو بھی میوٹ کر کے سنیں، کوئی ایسی ویڈیو ہے دیکھنا اگر ضروری پڑ رہی ہے، یا سامنے والے کو بھی آپ نصیحت کریں کہ اسٹیٹس پہ آپ نے لگایا ہے اس میں گانا بج رہا ہے، اس کو آپ گانا بند کر لیں. یا پھر سامنے والے کو بھی پتہ چلتا ہے اچھا اتنا تقویٰ بھی ہو سکتا ہے. میں تو یہی سمجھتی تھی کہ میں تو نہیں دیکھتی ہوں مووی اور ٹی وی اور آج یہ، لیکن اس طرح سے یہ بتا رہی ہیں تو کہ صحیح بات تو ہے کہ وہاں نہیں تو یہاں سن رہے ہیں ہم لوگ. تو شیطان کھلا دشمن ہے جس کو ہم لوگوں نے دشمن کے اینگل سے لیا ہی نہیں، تو اس سے بچنے کے جو ہے وہ ہمارے اندر
बहुत ही कम सोच आती है। जब आपको मालूम हो कि ये हमारा दुश्मन है कट्टर, तो आप उसके साथ इजी नहीं चल रही होती हैं। आपको पता चले कि भाई एक ही शहर में आजकल हम आया हुआ है वो भी, और बुरा दुश्मन है, बच्चों को कहीं कुछ ना नुकसान पहुंचा दे, कहीं हमारे आने जाए, तो आप बहुत संभल के उसी शहर में अगर रहना पड़ जाए या सामना उसी जगह हो जाए, तो आपको मालूम होता है कि आजकल वो एक्टिव है और उसको तो मुझे, हम खुद एक्टिव हो जाते हैं। कब? जब आपने उसको एक्सेप्ट किया होता है कि हाँ भाई यही मेरा दुश्मन है और ये है मेरे आसपास। तो शैतान को हम लोगों ने दुश्मन के लिए नजरिए से पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो हम ये भी मालूम नहीं किया कि वो कहाँ कहाँ किस किस वक्त एक्टिव रहता है, कैसे हमारे ऊपर हमले कर सकता है। तो बचने की बात तो फिर, जब कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इससे बचना है, तो बचने की बात तो फिर बहुत दूर है। तो अल्लाह तौफीक देखिए हम सब अपने सबसे बड़े दुश्मन, हम लोगों को दुश्मन कौन लगते हैं? उसने कहा है कि वो ऐसा कर दे कि ये हो जाएगा, इंसानी दुश्मन समझ में आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन जो है हमारा, जो हमारे ईमान को नुकसान पहुंचा दे, फिर वो हमें ट्रेन कर लेता है आराम से। ट्रेनिंग देने के बाद वो इतना फ्री हो जाता है कि बस वो कहता है कि इसके ऊपर अब और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नए लोगों को ढूंढा जाए। क्यों? क्योंकि उसने उसकी नफ्स को ही ऐसा बना दिया है कि अब वो उसकी उसकी नफ्स ही चाह रही होती है कि मैं ये करूं, मैं वो गुनाह करूं, मैं उसका मार लूं, मैं उसको सुना दूं। कभी आप देखें, आपको बस जरूरत नहीं भी होती, लेकिन हमें कुछ ऐसे बुरे अल्फाज बोल देने के बाद अच्छा लग रहा होता है। तो हाथ पैर से मार नहीं पाए तो जबान ताने कुछ ही चला लिया। तो अल्लाह तौफीक दे कि ताकतवर बने हम लोग। ताकतवर कौन होता है? जो बर्दाश्त कर ले जाए, जो समझा ले जाए, जो दूसरे को रोक करके ठंडे दिमाग से करके ले जाए। और गुस्सा, हदीस तो सभी को मालूम है कि गुस्सा शैतानी, एक शैतानी अमल है। वो गुस्सा दिलाता है, और इंसान क्यों गुस्से का वो सहारा लेता है? क्योंकि गुस्से में इंसान आपे से बाहर हो जाता है, बुरे अल्फाज बोल लेता है, बुरे काम कर लेता है, गुस्से में आके डिसीजन जो होते हैं वो सब गलत होते हैं। इसीलिए गुस्सा हराम है। चलें इसकी तफसीर भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोगों ने इतना हिस्सा एक देखा, आपने कि शुरू में कसम थी, उसके बाद अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारी कामयाबी के तरीके बता दिए कि जिसने ऐसा ऐसा किया वो कामयाब, जिसने ऐसा किया वो नाकाम। तो बहुत अच्छा यहाँ पे पार्ट मिला है। और नफ्स की पाकी, नफ्स की खराबी, गंदगी, ये हम लोगों को चेक करना है अपने बेस पर कि मैं हमने कहाँ कहाँ पर बिगाड़ा हुआ है अपनी नफ्स को, कहाँ कहाँ अच्छा कर रखा है। चलें अब आगे बढ़ते हैं, जो कि किस्सा है समूद अलैहिस्सलाम का। और कज़्ज़बत, कज़्ज़बा माने झुटलाना होता है, कज़्ज़बत मुअन्नस है, ये मुअन्नस का ता लगा हुआ है, यानी फेमिनाइन, फीमेल के लिए अगर बात हो रही हो पास्ट टेंस में। आपने वर्ब में, आपने नहीं सेकंड बुक 2 में पढ़ा हुआ है कि अगर कहें कज़्ज़बा, यानी कि एक ने झूठ बोला, नहीं, एक आदमी ने झूठ बोला, कज़्ज़बत एक औरत ने झूठ बोला, कज़्ज़बत झुटलाया। तो कौम की बात चल रही है, इसलिए आदमी से बात नहीं है, कौम होती है कहा जाता है, कौम होता है नहीं होता है ना। तो कौम होती है, उसको मुअन्नस में हम लोग भी अपनी जबान में इसको मुअन्नस की तरह बात करते हैं, तो वही है। कज़्ज़बत झुटलाया समूद, समूद अलैहिस्सलाम को बि बितक़वाहा, हाँ माने उस कौम की तरफ इशारा है, उस कौम के तगौ हो जाने की वजह से। तौग़यन या तुग़यान ये वर्ड आपका कई बार आया था, पिछली बार भी हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो निकाला था असाइनमेंट कि ये रूट वर्ड जो है सरकश, हद से बढ़ा हुआ, तागूत सुना हो अगर आपने, तागूत वर्ड भी यही होता है। और हद से बढ़ा हुआ, अगर कोई भी सरकश भी सेम मीनिंग है, इसके अंदर आएगा। बी अलग है, तो गैन या रूट वर्ड है, लेकिन वाव उसमें बना और हा भी इसमें अटैच है, तो ये वर्ड है तुगयान। तो क्यों? क्योंकि वो हद से बढ़ चुके थे अपने, तो उन्होंने अपने सालेह अलैहिस्सलाम की कौम हद से बढ़ी हुई थी, हद से बढ़ने की वजह से उसने इसके देखो,
ओके। तो उन्होंने ये रीजन दिया, हद से बढ़ जब जाते हैं हम तो अल्लाह की हदों में, आप देखें ये रीजन भी बेहतरीन रीजन है, क्यों उनकी कौम ने उनके नबी को जुटलाया। जुटलाने से मतलब लिटरली मुंह से मना कर देना भी आता है, जुटलाने में आप लोग हर बार रिमाइंड कराएं, ये आप 30 पारा इससे भर दें आप लिख लिख के कि कुफ्र क्या है, जुटलाने वाले लोग कौन होते हैं, और बुरे काम करने, क्योंकि हम लोग को जैसे ही लगता है हम लोग कहते हैं नहीं हम लोग तो सच मानते हैं, हम लोग जुटलाने वाले हैं ही नहीं कि किसी और की, ये काफिरों की बात चल रही है, ये अंग्रेजों की बात चल रही है, ये जो वहाँ कनाडा नाउजुबिल्लाह ऐसी बातें आने लगती हैं। लेकिन आ, हर वो चाहे नाम कुछ भी हो, काम अगर ये कर रहा है तो वो झुटलाने वाले में ही शामिल होगा। और अपने लिए हम लोगों ने जो देख लिया है कि हम मुसलमान होते हैं तो हम मुंह से नहीं कहते हैं कि हाँ हम नहीं मानते, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं का मतलब होता है हम नहीं मानते, हम उसको उसका अपोजिट कर रहे हैं इसका मतलब हम उसे नहीं मानते हैं। तो जब इंसान कोई चीज नहीं उसको समझ में आती है तो वो उसे छोड़ देता है, और कभी जबान से भी कह देता है कि हाँ भाई वो इसलिए नहीं गए थे, वो इसलिए हमने नहीं खरीदा, या इसलिए नहीं हमने उसके साथ दिया कि समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि सही है कि गलत है, यानी कि उसको उस चीज पे ईमान नहीं लेके आ पाया वो। तो अ, हद से बढ़ना, अल्लाह की हदों को पार करना, ये सबसे बड़े नुकसान, सबसे बड़ी ऊपर आया जो दस्ता हा, गंदगी और फेलियर, ये सारी चीजें की शुरुआत यहीं से है। और बेसिक बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हम लोग जिसको ऐसा कह लेते हैं ना कि इतना ही सा करने से क्या नुकसान होगा, कितनी चीजें ऐसी होती हैं। अभी बात चल रही थी तो उन्होंने बताया कि हमने उनसे कहा कि आप इस तरह से ये काम कर रही हैं, उलमा इजाजत देते हैं इसके ऊपर कि आप ये चीज करें। तो उन्होंने कहा कि हम जिस जगह रह रहे हैं, हमने कहा हाँ जद्दा में तुम लोग इसीलिए कर लेते हैं, और मना नहीं किया है उलमा ने इसको करने के लिए, लेकिन उन्होंने बताया कि जिस जगह हम लोग रहते हैं, और या इंडिया है या बाहर की बात जैसे है, तो वो लोग क्या करते हैं फिर ये चीज पकड़ लेते हैं कि ये तो खुद दीनदार हैं, ये इनके घर में जब ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि ये जायज है या ये करा जा सकता है। तो जो हमने कहा आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप ऐसा करने के लिए अगर ऐसा है तो बगैर इसराफ के आप ये काम कर सकती हैं, आपके यहाँ ऐसा होता है। तो इसमें किसी की मुशाबिहत नहीं है कि हम भाई हिंदुओं क्या होता है तो हमें पसंद है हम भी कर रहे हैं, या क्रिश्चियंस क्या होता है तो वो हमें पसंद है हम भी कर रहे हैं। तो वो फिर कौम से मुशाबिहत हो सकती है, लेकिन कबीला पूरा के पूरा ट्रेंड है कि इंडियन ऐसे ही उठते बैठते खाते हैं, यही मसाले वो यूज करते हैं, यही पहनावा होता है उनके पास वगैरह, उस बेस पे हम लोग इस चीज को ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा अगर हम लोग लेते हैं तो फिर हमारे बाद जो है वो लोग क्या करते हैं कि उसको फिर आ, हम अफोर्ड कर पा रहे हैं तो हम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा वाला कहता है कि नहीं उन्होंने इतना तक किया था, वो चाहे मजबूरी हो, चाहे वो कर्जा लेके कर रहे हो, चाहे वो मांग के कैसे भी तक कुछ अपना घर का पूरा नुकसान कर उनको करना है, कि भाई इतना तो करना पड़ता है, सब लोग करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम लोग कर सकने वाले लोग भी हैं, लेकिन उसको हम कट करेंगे तो लोगों को एक इस तरफ बढ़ावा मिलेगा कि हाँ जी ये एक्स्ट्रा चीजें हम कट कर सकते हैं, कट करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक इंसान को हर एक जमाने के लिहाज से अपने जो है वो मुसीबतें पेश आती हैं, और उसको फिर उसी हिसाब से हमें डील करना होता है। तो कहने की बात यह है कि जो चीजें कभी कभी मुबाह होती हैं, यानी कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने दिया होता है हुक्म के कर सकते हैं, उसको करने से ना कोई गुनाह मिल रहा है ना कोई सवाब हो रहा है, जैसे कि भाई नींद है कि मुबाह है, अल्लाह ने इजाजत दे दी है कि आप ये काम कर सकती हैं। अ, उसी काम को फिर सुभान अल्लाह आप इस नियत से नींद लें, मुझे थोड़ी देर में रेस्ट कर लूं ताकि मुझे ताकत मिल जाएगी और फिर मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूंगी, या इस वक्त नबी वसल्लम सो जाया करते थे, इस नियत से सोना कि मैं मुझे मुझे ताकत आ जाएगी और मैं फ्रेश हो जाऊंगी और फिर मैं अच्छी इबादत कर सकूंगी, वो भी पूरी नींद जो है वो सुभान अल्लाह आपकी इबादत में जाती है। तो अगर मुबाह चीजें भी कभी इस चक्कर में हमको छोड़नी पड़ रही हो तो ओके, अच्छी बात है कि कहीं हम फिर अपने हदों से पार ना हो जाएं, कहीं हम सरकश ना हो जाएं, कहीं हम अल्लाह के बताए अहकामात में से बाउंड्री की तरफ भी नहीं जाना। जैसा कि हद के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ना, ये हद बाउंड्री उसे कहते हैं। अगर आपको डर हो कि कहीं किनारा है, ये बहुत किनारे है, साइड में खाई है, तो आप
نہ خود ادھر کنارے پہ چلتی ہے، نہ بچوں کو چلنے دیتی ہے. بچے جب کہ کہہ بھی رہے نہیں مما اٹس اوکے میں یہاں پر ہی تو چل، تو ہم لوگ گھسیٹ کے بیچ میں لاتے ہیں کہ وہاں چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ یہاں چلیں. تو یہ جو ایک چیز ہے، تو ہمیں گناہ تھوڑا سا تو گناہ ہے، کر تو لے رہے ہیں، اتنا تو چل جاتا ہے. اب تو ہم باؤنڈری کراس کر کے گناہ کی طرف چل گئے. اب اس میں بھی ہم لوگ تھوڑے تھوڑے پارٹ لے رہے ہیں کہ تھوڑا گناہ کر سکتے ہیں. یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ باؤنڈری، اچھی بات یہ ہے کہ باؤنڈری جو آپ کو ایک فینس لگا کے دے دی اللہ نے، آپ اس فینس کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گے. یہ دنیا میں بھی سکھا دیا، کیونکہ آپ زو جائیں، شیر کے پنجرے کے پاس نہیں جاتے. کبھی وہ آپ نے ویڈیوز یا دیکھا ہو آنکھ سے کہ کبھی بندر نے پکڑ لیا کسی کو، کبھی شیر کا یہ ہو گیا، تو وہ ایک اور فینس آگے لگاتے ہیں کہ یہ فینس تھی لیکن اس کے بعد بھی تو اللہ کرے کہ ہم سب بیچ میں چلنے والے اگر نہیں ہو سک رہے ہیں تو کم سے کم کناروں میں جا جا کے بھٹک کے، اور پھر ایک چانس ہے کہ بھئی اتنے کنارے تھے تو گر گئے، اتنے کنارے چل رہے ہیں تو ہمیں بازو والوں کا بھی دکھ رہا ہے کہ ارے وہ اتنا انجوائے کر رہے ہیں، وہ اتنا یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ تو ہم کہتے ہیں کیا ہوا، ایسی دعوتوں میں بھی جانے سے کیا ہوا، یہاں تو کوئی بچیں، ہر چیز سے بچیں. تو جتنا ہم بچیں گے، جتنا یہ فتنے کا دور ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر شدید ہو گئی ہیں، ہو جانے دے، آپ اپنی جنت کمائیں گی، اپنے لیے اپنی جنت کمائیں گی. جب ہم اللہ نہ کرے انسان جہنم میں جا رہا ہوگا نا، تو ماں باپ بھی منہ پھیرنے والے اس وقت ہو چکے ہوں گے. ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے بچوں کو ڈال دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیجیے. یہ جملہ تو یہاں کبھی بھی سیٹ ہونے جیسا نہیں لگ رہا، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے. اس کا مطلب اتنی بری چیز دکھائی جائے گی ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ کہیں گے ایٹ اینی ریٹ کچھ بھی ہو جائے، بچے بھی ہمارے چلے، ہمیں بچا، ہم بچ جائیں اس سے. تو اللہ توفیق دے کہ یہ ایک بہترین سبق ملا کہ ہم سب کو اللہ کی حدوں کے قریب نہیں جانا ہے اور سرکش نہیں ہو جانا ہے. سرکش ہونے کی وجہ سے ہی انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اور ہم لوگ بھی جھٹلا رہے ہیں. نہ نبی کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے، کیسے دکھتے تھے، کیا تھا ان کی سیرت کیا تھی. تو یہ منہ سے جھٹلانا نہیں، یہ عمل سے جھٹلانا ہے کہ ہم نے ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ ان کے بارے میں معلوم کریں تو ہم ان کو فالو کریں گے. قرآن کو جھٹلائے بیٹھے ہیں، نبی کو جھٹلائے بیٹھے ہیں عمل سے. اللہ توفیق دے کہ ہمارے دل، ہماری زبان اور دل سب ایک ہو. ابھی ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. کہتے تو ہیں مسلم کا مطلب سرنڈر کرا ہوا، جو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا چکا ہو کہ اللہ تعالیٰ اب آپ جو کہیں گے. سرنڈر کیا ہوا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پینسل ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ پینسل نہیں، اب آپ اس کو اس طرح یوز کریں. تو ہم جب سرنڈر کر چکے ہوتے ہیں تو ہم سامنے والے کو کمپلیٹلی سن رہے ہوتے ہیں کہ بھئی، جیسے کہ سب سے بہترین مثال وہی والی ہوتی ہے نا، چور والی. کوئی چوری کرنے آئے تو وہ آپ کے تالے کی چابی، کسی خزانے کی چابی، اور کس کی مانگ رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں دینی ہوتی، لیکن ہم ہینڈس اپ کر چکے ہوتے ہیں اور ہم دیتے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو. تو اللہ نے تو کوئی اتنی سختی نہیں رکھی ہے. آپ دیکھیں، ذرا سے سرنڈر کر کے دیکھیں، آپ کو کتنی رحمتیں برکتیں ان کی طرف سے خاص آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ اسے محسوس کریں گے الحمدللہ. تو اللہ کے آگے اپنے کو آپ کو جھکا کر دیکھیں، آپ کو بہترین ایک ریٹرن ملے گا انشاءاللہ. تو جھٹلایا سمود نے ان کی سرکشی کی وجہ سے، بیکاز آف، یعنی کہ ریزن تھا یہ، اس وجہ سے ہم جھٹلاتے ہیں. جب ہم سرکش ہوں گے تو ہم بھی اپنے اللہ کے حکم کو نہیں ماننے والے بن رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کام سے بھی آگے کرنا ہے، سارے لوگ یہ کر رہے ہیں. اللہ کی حد کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے بتا دیا عورت ہے، عورت ایسے رہے گی، یہ اللہ نے اس کی حد بتا دی. لیکن ہم چوز کر رہے ہیں نہیں، ہمیں کھلے بھی رہنا ہے، ہمیں دوسروں سے ہنسنا باتیں کرنا بھی ہے. ہم اس طرح سے، تو یہ اللہ کی حد پار کی ہم نے، ٹھیک ہے، اسے حدیں کہتے ہیں. تو اللہ توفیق دے کہ اللہ کے حکم کو ماننے والے بن جائیں ہم سب، آمین. سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا، یہ ریزن تھا کس وجہ سے جھٹلایا. اذ یعنی جب، انبعث، اس میں بعث وہی ہے جو بعثت ہوتی ہے، یعنی اٹھنا، نکلنا، کھڑا ہونا، اس طرح سے. تو اٹھ نکلا یا اٹھ کھڑا ہوا. اشقاہا، یہ شقی، اور ابھی ہم لوگ اشقا اور اتقا پڑھ چکے ہیں نا، وہی ورڈ ہے. اشقا ہا، اس کے شقی نے. شقی کہتے ہیں بدبخت کو، اور شقی کا اپوزٹ اشقا اتقا.
اتقا تھا نا، اتقا متقی پرہیزگار کو، جو اچھے کام کرنے والا ہو وہ، اور اس کا اپوزٹ بدبخت. تو اشقا وہ بھی سپرلیٹو ڈگری پہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ بہت نہایت ہی بدبخت لکھا ہوا، اسی لیے. تو جو بہت برا تھا ان کی قوم کا وہ اٹھا. جب ان میں کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، فقال تو کہا، لہم ان سب سے، رسول اللہ اللہ کے رسول نے. تو جب یہ بات چیت چل رہی تھی، ایکچولی یہ صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی سمود، انہوں نے ایک ڈیل رکھی تھی کہ ہم آپ کو تبھی پروفٹ مانیں گے، آپ ہمیں عجیب عجیب چیزیں انہوں نے بتا رہے تھے کہ آپ ایسا کریں، جو کہ معلوم تھا ان کو کہ یہ امپاسبل ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے، تو یہ نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے ایسے بس کھڑے کھڑے کہا کہ یہ جو سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے، اس کے اندر سے ایک بہت بڑی سی، نارمل سائز کی بھی نہیں، بہت بڑی سی پریگننٹ اونٹنی، پریگننٹ بھی ہو، ہاں پریگننٹ اونٹنی نکال کے دکھاؤ پہاڑ کے اندر سے. اگر تم یہ کر لو گے تو ہم مانیں گے کہ ہاں تم کہہ رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ ہے وہ ہے، تم اللہ کے ساتھ تمہاری بات چیت ہے، کانٹیکٹ ہوتے ہیں، یہ کر کے بتاؤ تب ہم تم کو مانیں گے. اور سبحان اللہ انہوں نے دعا کی کہ یا رب یہ ڈیمانڈ چاہ رہے ہیں لوگ، تو آپ مدد کریں. اور ہو گیا تھا یہ کام نبی کی دعا سے. پھر جب یہ معجزہ ہو گیا، تب اب انہیں جب ایسی الٹی سیدھی جب ڈیمانڈس ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر کچھ نہ کچھ یہ اس طرح کی اٹھنی تھی. یہ کہا گیا کہ پانی پینے کی ان کی جگہ تھی ایک خاص سب کی، تو اب کہا جا رہا تھا کہ یہ اللہ کی اٹھنی ہے، یعنی کہ معجزے کی اٹھنی تھی. تو اس کو پھر آپ ایک دن اس کے پانی پینے کا ہوگا، اس دن کوئی پھر کنویں سے یا جو بھی جگہ تھی ان کی پانی پینے کی جگہ، وہاں سے کوئی پانی نہیں لے گا، اس دن آپ کا پانی پینے کا ٹرن نہیں ہوگا. دوسرے دن آپ لوگ بھر کے رکھ لیں جیسے بھی کریں، دوسرے دن پھر آپ لوگوں کا ٹرن ہوگا، ایک دن ان کا ایک دن ان کا، ایسے تھا. اور پھر اس کو کوئی ستائے گا نہیں، اس کو چھیڑے گا نہیں، یہ ساری ڈیل رکھی گئی تھی. تو اب انہوں نے دیکھا کہ جو بہت بدبخت لوگ تھے جنہوں نے ایسی بات رکھی تھی کہ اب یہ ہار جائے گا، اب یہ پیچھے ہٹ جائے گا، اب ہم لوگ، اب ان کے پاس اب پھر جتنے کے اب لوگ ایمان لے کے آئے جا رہے ہیں کہ ہو گئی جو بات ہونی تھی، سچ کر دیا انہوں نے. تو آگے بات چل رہی ہے، تو فقال لہم تو کہا ان سے، ان کے رسول نے، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، جمل تھا کیمل، آپ پڑھ چکے ہیں جمل آپ کی عربی کی بک میں، اسی کی فیمیل ہے ناقہ، شی کیمل، اونٹنی. ناقۃ اللہ کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. ناقتہ کیوں آیا ہوا، چل ابھی آپ لوگوں کا نہیں پڑھا ہوا، اوکے. ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. وہ سقیاہا ساقی، آپ نے ورڈ سنا ہوگا، ساقی پلانے والے کو کہتے ہیں نا. یہ پوئٹری اور نعوذ باللہ الٹے سیدھے گانوں میں بھی یہ ورڈ سننے ملتا ہے. اور پلانے والے یہ جو ہم اپنی طرف ہم لوگ یوز کرتے ہیں، وہ شراب پلانے والے، جام پلانے والی بات میں ساقی یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے. تو وہ پلانے والے کو کہتے، تو سیم وہی ورڈ ہے، پلانے سے ہی اس کی میننگ میں آ رہا ہے. سقیا یعنی اس کے پلانے کا وقت. یہ اردو میں ہمارے پاس اس طرح سے یوز ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ اچھا ہے، ہر پلانے والی چیز کے لیے ایزیلی یوز ہو جاتا ہے. سقیا ہاں یعنی کہ یہ جیسا کہ بھی ہم نے بتایا کہ اس کی ٹائمنگ پھر بنائی گئی تھی نا، تو بتایا گیا کہ یہ اللہ کی اٹھنی ہے، تو اس کو آپ چھوڑے رکھیں گے، اس کو کوئی ستائے گا نہیں، مارے گا نہیں وغیرہ. اور دوسرا یہ کہ یہ اس کے پینے کی باری، اس کے یہ رسول جب انہوں نے آ گئی اٹھنی تو یہ رسول نے یہ آگے رکھی ریوان کہ یہ ہے. انہیں اللہ کے رسول نہیں، ہاں انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو. اوکے اوکے چلیں کنٹینیو کرتے ہیں.
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه، تو ان کو بتایا گیا تھا کہ اس کو کوئی ستائے گا نہیں، کوئی چھیڑے گا نہیں، ان کا پانی کا ٹائم الگ ہے، تمہارا الگ ہے وغیرہ، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ فَكَذَّبُوهُ، ان سبھی نے جھٹلا دیا۔ ہو کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس نبی صالح علیہ السلام کی طرف، صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَعَقَرُوهَا، عقر یعنی کہ اس کی پھوچیاں کاٹ دی، ہمیں یہ جہاں تک کہ معلوم ہے کہ گھٹنے کی ہڈی یا اس طرح کی خاص ہے وہ چیز جو ہے، خیر اس کو مار ڈالا، اس کو کاٹ دیا مل کے، اس کو کچھ بھی کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا، اور اللہ کے طرف سے معجزہ تھا، اور اتنی بڑی ان لوگوں نے اللہ کو سمجھ لے کہ ناراض کرنے کے لیے یہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ایمان لے کے آتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ہو کے تو میٹنگ بٹھائی، اور کرا سبھی نے تھا، تو عذاب یعنی کرا ایک شخص نے، اگر مان لے کہ 5 نے مل کے کرا ہو کہ کاٹنے کا کام یا جو بھی ہو، لیکن حامی دوسروں کی بھی تھی، اور دوسروں نے کوئی ایفرٹ اپنے نہیں ڈالے کہ منع کیا ہو یا جو بھی، پھر جو اس کے اندر تھے سب پر عذاب آیا۔ کیا ہوا؟ فدم دما، فا مانے سو، دم دما تباہی ڈال دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے علیہم، ان پر، ربہم ان کے رب نے ان پر تباہی ڈال دی۔ فدم دما علیہم ربہم بذنبہم، بی مانے بسبب، وجہ کے لیے آتا ہے بھی، لیے ذنب گناہ کو کہتے ہیں، گزر چکا اس سے پہلے بھی، ذنوبہم، یہ سارے آپ نے ورڈ سنے ہوں گے، ذنب گناہ ہوتا ہے، بذنبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تباہی ڈال دی۔ اور گناہ کیا کیا تھا؟ اللہ کے احکام کو توڑ کر اور نہیں ماننا، یہ سارے ہی گناہ تھے۔ تو یہ ہم کس لیول پر اللہ کے احکام نہیں مان رہے ہیں، ان کے حکموں کو توڑ رہے ہیں وغیرہ، اس کے اوپر دھیان رکھنا ہے، اپنے چیکنگ کرنی ہے ہمیں۔ تو ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھا، پھر انہوں نے پونچھیں کاٹ دیے اس اونٹنی کی، یعنی قتل کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اونٹنی کو۔ تو ان کے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کی وجہ سے تباہی ڈال دی ان پر، اور اس بستی کو برباد کر دیا۔ ولا، اور نہ، یخاف، خوف رکھایا، ایک سنگل کے لیے بات ہو رہی ہے، ورنہ یخافون ہوتا اگر واو نون ہوتا جمع کے لیے، یخاف وہ ڈرا، وہ ڈرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ، ولا یخاف، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ڈرتے ہیں، عقباہا، عقباہا، ہا مانے اس کے انجام سے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، یعنی کہ کوئی ایسا اللہ کو ڈر نہیں کہ ارے پوری قوم ختم ہو جائے گی، اب پھر کون عبادت کرے گا، یا جب سب نے گناہ کیا سب کو ختم ہو جانے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے بھی نہیں ڈرتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا اب کیا ہوگا وغیرہ۔ اوکے، ولا یخاف عقباہا، الحمدللہ یہ لاسٹ آیت تھی۔ اور اتنی بڑی تباہی آ جائے گی تو کیا ہوگا، یا اتنا بڑا یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا، اس چیز سے اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ پھر کیا ہوگا۔ چلیں یہاں سے ہمارا تفسیر پڑھنا رہتا ہے، پھر اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 8، الہام یا القاء کرنے کا مطلب، فدمدم فألہمہا فجورہا وتقواہا، پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس پر الہام کیا۔ الہام یا القاء کرنے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا، اور انہیں انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے خیر و شر کی پہچان کروا دی۔ ٹھیک ہے، یہ پارٹ ہم نے کل بھی لیا تھا کہ کیا ہے یہ الہام کیا ہے،
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ خیر ہے، دل میں ہمارے جیسا ڈال دیا کہ ہمیں خود پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے اس کا چرا کے اٹھا کے لا رہے ہیں اور ہمیں اچھا نہیں لگ، جبکہ وہ چیز آپ کو مل چکی ہوتی ہے کسی کی آپ نے، لیکن کبھی اگر آپ کو اندر سے بھی فیل ہو رہا تھا ارے بیچارہ غریب تھا، اس کا کیسے ہم نے اٹھا کے لیا، یہ جو اندر سے فیلنگ آنا، یہ اللہ نے اندر ہمارے ڈال دیا، یا یہ بھی کہ آسمانی کتابوں کے ذریعے سے بھیج کے ہمیں بتا دیا کہ بھائی چوری کرنا گناہ ہے اور یہ گناہ ہے وہ گناہ ہے وغیرہ. تو یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے لیے بتا دیا ہے، یا مطلب ہے کہ ان کی عقل و فطرت میں خیر و شر، نیکی اور بدی کا شعور ہدیت کر دیا تاکہ وہ نیکی کو اپنائیں اور بدی سے اجتناب کریں. تو نیکی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دیکھیں کہ کسی کے اندر یہ چیکنگ ہوتی ہے کہ اس کو یہ چیز بہت ناگوار گزر رہی ہوتی ہے کہ بھائی اتنی بڑی بات کیسے کر دی انہوں نے، منہ کے اوپر بول دیا یا اس کو ڈھکیل کے آ گئے یا اس کو ایسے ایک سے ایزیلی ہو جا رہا ہوتا ہے اور دوسرے سے نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے، کہ اللہ نے اس کے اندر ڈالا ہوتا ہے کہ یہ بڑی بات ہے، میں کیسے کسی کے آگے اتنا بڑی بات کہہ کے آ جاؤں. تو الگ الگ یہ اندر بھی ہمارے ہوتا ہے، آپ مجاز کہہ لیں یا اس کو، تو اس کی طرف سے بھی ایک آزمائش رہتی ہے کہ ہمارے اندر جو کمیاں اگر ہیں، اللہ نے ہمیں اس طرح کا مجاز دیا ہے تو ہمیں اس کے اوپر پھر ہم زیادہ لڑائی ہمیں کرنی پڑتی ہے، زیادہ اجر بھی مل رہا ہوتا ہے. کوئی بخیل ہے، ہمیشہ اس سے پہلے بھی لے چکے نا ہم لوگ، اگر کوئی بخیل ہے اور وہ اللہ کی راہ میں 10 ہی روپے نکالے اور آپ کو ایزی پڑتا ہے، آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، آپ ایسی ہو جاتی ہیں کہ اٹس اوکے میرے پاس ہے، میں 100 نکال دیتی ہوں، کوئی بات نہیں، آپ کو زیادہ فرق. تو جو بخیل تھا، جو کنجوس تھا، جو اس نے اگر مشکل سے نکالا ہے تو اس کے 10 روپے جو ہے وہ ویلیو کرتے ہیں کہ اس نے بہت اپنا دل مار کے اور ایسے اپنے آپ میں صبر کر کے اور ایسے نکالا ہے. تو بے شک آپ اگر کوئی کسی بھی چیز میں ہم کو شوق ہے اور ہم اس سے بچنے کے لیے فل ٹرائی کر رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا بھی بچ جاتے ہیں تو بے شک آپ کے لیے اجر ہے انشاءاللہ. اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے اپوزٹ چیز کو کنٹرول کریں، برائیوں کو، اور اس پر بآسانی ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ عمل کرنے والے بنے. آمین. تو یہ چیز ہو گئی بدی اور خیر. پھر ہے آیت نمبر 9، یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، من زکاہا جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا، اس کا دیکھیں یہاں پہ انہوں نے اسم لکھ دیا نفس، الحمدللہ جیسا آپ لوگوں نے بتایا تھا، یعنی اسے شرک سے سب سے پہلا، دیکھیں ہم کہہ رہے تھے نا کہ کیا ہے جان کا پاک ہونا، شرک کو گندگی کہا گیا ہے، مشرک ناپاک بتایا جاتا ہے. مشرک جو ہے شرک کرنے والا، وہ چاہے جتنے غسل لے لیں جتنے کر لیں، اگر وہ شرک کرنے والا ہے تو وہ ناپاک ہے. آپ ایسے شرک کرنے والوں کے لیے تو اتنا ناپاک سمجھا جانے جیسا ہو رہا تھا کہ جیسے کہ اس کے ساتھ اس کا جھوٹا نہ کھایا جائے، اتنا گندا وہ ہوتا ہے، اتنی گندگی کا یہ کام ہے شرک کرنا. تو لکھیں ہم لوگ جیسا چاہ رہے تھے کہ یہاں پر تفسیر میں جتنے ہوتے تو آپ دیکھ ہی لیں کہ نفس کی گندگی میں سب سے بڑا پارٹ ہے کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بناتے ہوں، اپنی جاب کو، اپنے بچوں کو بھی ہم شریک بنا سکتے ہیں، تو لٹرلی بیٹھ کے ان کی پوجا یا عبادت نہیں کرنے لگ جاتے ہیں ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کے، اور اس کو زیادہ ٹائم اگر دے رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے اس کی عبادت ہو جاتی ہے. تو اللہ معاف کرے کہ ہیں انہی سب چکروں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، بڑے لیول پر نہیں تو چھوٹے لیول پر. اب اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی کمیاں سمجھنے والا بنائے، اس کو دور کر سکنے والا بنا دے. آمین. تو جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اسے شرک ہو گیا. ایک پوائنٹ سب سے پہلا پوائنٹ کہ آپ ہمیں شرک سے بچنا ہے کہ کہیں ہماری جان گندی نہ ہو جائے. معصیت کہتے ہیں گناہوں سے، بڑے سب سے پہلے کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے. معلوم کریں کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، اور وہ کبیرہ گناہ ہم لوگ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کبیرہ بڑے گناہ یعنی قتل کرنا اور یہ کرنا، تو ہم کہتے ہیں ہم لوگ تو نہیں کر رہے ہیں قتل، نعوذ باللہ، یا کوئی ایسے. اس کے باوجود کئی ایسے گناہ ہیں جو ڈیلی ہم لوگوں کو کرنے، کبھی خوشی سے کبھی
نہیں چاہتے ہوئے کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں وہ گناہ. یعنی کبھی ہم خوشی کے ساتھ ان کو ایزیلی کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں پھر بھی نہیں چھوٹ رہا ہوتا. تو معصیت گناہ ہوتی ہے. کبیرہ گناہ کے بارے میں معلومات نکالیں. پھر صغیرہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے کہ کبیرہ کے بارے میں اگر ہم نے معافی مانگی ہوئی ہے تو صغیرہ 5 وقت کی نمازوں، جو ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو اگر ایک نماز ہم نے پڑھی ہے، اس کے بعد ظہر پڑھ لی، اس کے بعد عصر پڑھنے کے، تو جو ظہر کے بیچ کے ہم سے گناہ ہو گئے ہیں صغیرہ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی فضیلت سے معاف کر دیتے ہیں الحمدللہ. کھانا کھانے کے بعد کی دعا، گھر میں آنے جانے کی دعا بھی ہے شاید گناہوں کے معاف ہونے کا. اور ایک حج سے دوسرے حج کے بیچ کے سارے گناہ، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے بیچ کے سارے گناہ. اور پھر ابھی آپ کو اسی طرح کے ان کی حدیثیں بھی معلوم ہے کہ یہ جو عاشورہ کا اور ان سب کے جو روزے پڑ رہے ہوتے ہیں ان کی بھی موسٹلی فضیلت ایسی ہے، ایک سال پچھلے، ایک سال اگلے وغیرہ کی گناہ معاف ہونے کا. اگر کسی نے اس طرح کی نماز پڑھی کہ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو پھر نمبر دو ہمارے اس میں نہیں ہے. So I gave you the number now. What I gave you this phone. چلیں آج 2-3 بار لوگوں کے مائک آن ہو گئے ہیں، تو دھیان رکھیں تھوڑا فون کے پاس اگر بیٹھے ہیں آپ لوگ تو اس میں ہاتھ ٹچ نہ ہو جائے، اس سے جیسے مائک کھل جا رہا ہوتا ہے. اوکے، تو معصیت سے اور اخلاقی آلائش بھی جو ہے وہ گندگی ہی ہوتی ہیں. اخلاقی یہ کمیاں جو ہوتی ہیں کہ کوئی بد زبانی کر لیتا ہے، کسی کی زبان اتنی صاف مطلب اچھی نہیں ہے کہ بولے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بس مارنے چلے آ رہے ہیں، اور یا حسد ہے، ظلم ہے، یہ سب چیزیں اگر ہیں تو یہ اخلاقی کمزوریاں ہیں. سب سے پہلے شرک آیا، پھر گناہ آئے، اور پھر یہ ہے ہمارے نیچر میں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اخلاق، برے اخلاق میں سے کیا کیا ہے. وہ اخروی فوز و فلاح سے ہم کنار ہوگا. اخروی یعنی آخرت والی، تو جو دنیا میں بھی بے شک اس کا فائدہ ہوتا ہے، تو آخرت میں فوز جو نام ہوتا ہے فوزیہ، یعنی کہ اسی ورڈ سے بنا ہوا ہے. فوز معنی ہوتا ہے فلاح، کامیابی، سیم میننگ ہوتی ہے. تو فوزیہ یعنی کہ کامیابی والی، کامیاب ہونے والی وغیرہ، نام ہوتا ہے فوزیہ. لیکن اپنی طرف ہم رکھتے ہیں فوزیہ اور کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اوکے، نیکسٹ وقد خواب من دساہا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا. دساہا کی میننگ دیکھیں، من دساہا جس نے نفس کو دبا دیا، یعنی گمراہ کر دیا. دیکھیں نفس کو گمراہ کر دیا آیا ہے، نفس کو خراب کر لیا، یعنی کہ اللہ نے یہ والی حدیث جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا کیا ہے انسان کو. اس دین کی جو فطرت ہے، اسلام کی جو جس بیس پہ بنا ہے، وہ بیس پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے. پھر حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اس کی فطرت پر پیدا کیا، یعنی کہ اس کی فطرت ہے کہ وہ دین میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں وہ ساری اس کے نیچر کے حساب سے ہوتی ہیں، اور اس کو وہی کرنا پسند ہے. آپ دیکھیں کہ ہر شخص کو پسند ہوتا ہے، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو یہ چیز نہیں کرتے ہیں، کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کس کی عبادت کرنی ہے، کیا کرنا ہے، تو وہ کسی کی محبت میں بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ کسی سے اتنا دل لگا لے جاتے ہیں کہ وہ اس کی عبادت کی طرح شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری فطرت کے اندر ہوتا ہے کہ کہیں ہم کنیکٹ ہوں کسی ایک سے. اللہ سے کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں تو کسی دنیا میں کسی سے کنیکٹ ہونے لگ جا رہے ہوتے ہیں.
یا اس طرح کے ہونے لگتے ہیں. تو یہ فطرت میں ہے کہ ہم کسی کی عبادت کریں، ہم کسی کے آگے سر جھکائیں، ہم کسی کو الہ مانیں. یہ ڈالا ہے اللہ نے فطرت میں. اسی طرح اور بہت ساری دین کی باتیں جو ہیں وہ اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہیں. پھر حدیث ہے کہ اسے اس کے ماں باپ جو ہیں وہ نجوسی اور عیسائی اور یہودی یہ بنا دیتے ہیں، ورنہ انسان جو ہے وہ اس کے اوپر صحیح اس کے اوپر پیدا ہوتا ہے جو دین کی باتیں. تو یہودی اور نصارہ اس وقت تک صحیح تھے جب تک ان کے پروفٹ کے بتائے ہوئے بات پر چل رہے تھے. اور ایک پروفٹ کے بعد جب کیا حکم تھا پہلے کہ ایک پروفٹ کے بعد دوسرے پروفٹ بھیجے جائیں تو اس کے اوپر آپ ایمان لے آئیں کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے. اب جو وہ چینجز بتائے ہیں اللہ نے اب ہمیں ویسے کرنا ہے. تو وہ اب کیوں ایسے رہ گئے؟ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، آخری نبی. تو وہ اپنے ہی اس کے اوپر چلتے رہے اور جبکہ بگاڑ لیا تھا اسے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جس نے پاک کیا یعنی کہ اور جس نے خراب کیا، الحمدللہ ہم جس طرح کے ہیں اگر ہم اس کو اسی فطرت پر رکھیں تب بھی، لیکن ہم دنیا کو دیکھ کے بدلتے ہیں، ساری دنیا ایسے کر رہی ہے، یا ہمارے پیرنٹس نے ایسا بتایا ہوا ہے وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، یا یہی طریقہ ہے، یہی دستور ہے، ان سب چیزوں کی وجہ سے بدل رہے ہوتے ہیں. تو دنیا میں ہم پھر چینج ہونے لگ جا رہے ہوتے ہیں. جس نے نفس کو دبا دیا یعنی گمراہ کر لیا وہ خسارے میں رہا. دسا تدسیس سے ہے جس کے معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز میں چھپا دینا. لیکن دسا کی میننگ کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دسا کی ایگزیکٹ میننگ اس کو خراب کرنا یا آلودہ کرنا، ایگزیکٹ میننگ وہ نہیں ہے. دسا کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں چھپا دینا. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل پرفیکٹ ورڈ جو ہے وہ اس آیت کے لیے یوز کیا، کیونکہ ہمارے اندر ہے فطرت، اس کو ہم ڈھانک لیتے ہیں. ایک چیز کو دوسری چیز سے چھپا دینا دسا کہلاتا ہے. یعنی کہ وہ چیز ہے ہمارے اندر لیکن ہم نے اسے بند کر رکھا، ہم نے اسے چھپا لیا وغیرہ. دسا کے معنی ہوں گے جس نے اسے اپنے نفس کو چھپا دیا اور اسے بیکار چھوڑ دیا اور اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عمل صالح کے ساتھ مشہور نہیں کیا، مشہور نہیں کیا. اوکے. تو جس نے ایسا کام کیا یعنی کہ ہماری نفس اچھی فطرت پر ہے لیکن اس کے اوپر ہم برائیاں لے کے آ گئے، اس کو دبا دیا، اس کو چھپا دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، حمد کی جگہ ہے کہ ہمیں اللہ کی حمد کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کا بنایا ہے. اور پھر ہماری بربادیوں کے سلسلے میں ہم خود اس کے اوپر برائی چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو جب کوئی چیز اسی بائی ڈیفالٹ ہو، آپ کو اس کے ہی اوپر آپ کو چلانا ہو تو وہ چیز کتنی ایزی پڑتی ہے. تو دین ایزی ہے، آسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے لحاظ سے ہی اسے رکھا ہے. مشکل کیا بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے نیچر کے اپوزٹ جائیں اور اس کو کریں. تو جو چیز ہم لوگوں نے چھوڑی بھی ہوتی ہے بچپن سے ہی ہم بچوں کو اس کے اوپر لے کے آ جاتے ہیں تو ان کو گناہ کرنا ایزی ہو چکا ہوتا ہے. اب ان کو اس کے اوپر چلنا، جب آپ چل رہی ہوتی ہیں آپ کو اتنا اندر سکون ملتا ہے جس کی وجہ سے آسان ہوتا ہے اور الحمدللہ ایزی آپ اسی پر آ جاتی ہیں بیس پر تو آسانی ہوتی ہے. لیکن جن کو آپ کہیں جو بہت زیادہ گناہ پر ہیں یا بہت دین سے، ہم ہی لوگ دین سے دور ہیں تو ہم کہتے ہیں کتنا مشکل لگتا ہے صبح شام کے اذکار پڑھو، وہ چھوٹے جا رہے ہیں، وہ یہ ہوا جا رہا ہے، وہ الگ الگ. اللہ توفیق دے کہ بآسانی ہم لوگ بھی اپنی فطرت پر چل سکیں. یا اس کو دبا دیا یعنی نیکی کی فطرت صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی بجائے، یعنی اسے جو نیکی اور یہ جو ہمارے اندر تھی اس کو اور اچھے سے فیڈ کر کے اس کو پالتے، اچھے سے اس کو اور آگے بڑھاتے، اس کے بجائے اس کو دبا دیا. یوں یہ لفظ یہاں تزکیے کے بالمقابل یعنی تزکیہ ورڈ جو آیا تھا اس کے اپوزٹ
اوکے، تزکیے کے بالمقابل اس کے خلاف مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس مفہوم کو ادا کرنے کے، مفہوم معنی سمجھ ہوتا ہے، کو ادا کرنے کے لیے بعض نے ترجمہ کیا ہے جس نے اسے ناپاک رکھا یا اسے خاک میں ملایا یا اسے آلودہ کیا. یہ سب آپ اس کی میننگ دیکھیں گی. جبکہ میننگ کیا ہے کہ کسی دسا معنی ایک چیز کو دوسری چیز سے ڈھانک دینا. تو ہم لوگ جو بیس تھا اس کو ہم لوگ نے ڈھانک کے رکھا ہے، اس کو اچھے سے صاف کر کے باہر نکالنے کی ضرورت ہے. تو وہی اسلام ہے. کذب ثمود بتغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے نبی کو جھٹلایا. بتغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے. طغیان وہ سرکشی جو حد سے تجاوز کر جائے، یعنی تجاوز کرنا، بڑھنا. اسی طغیان نے انہیں تکذیب پر آمادہ کیا. تو یہ بھی ہم لوگوں نے لکھ لیا، سیکھ لیا کہ انسان نافرمانیوں پر کب آ جاتا ہے، جب وہ اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے. اِذِ انبعث اشقاها، جب اٹھ کھڑا ہوا اس قوم کا بڑا بدبخت، جس کا نام مفسرین تفسیر کرنے والے خاص اس کا نام ہی بتاتے ہیں، قداد یا تو قدار بن سالف، قداد بن سالف یا قدار بن سالف بتلاتے ہیں. اس نے ایسا کام کیا کہ وہ رئیس الاشقاء، رئیس یعنی ہیڈ، مین، سارے جو بدبخت ہوتے ہیں ان کا مین بن گیا. سب سے بڑا اشقا، بدبخت، سب سے بڑا بدبخت کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو فرمایا. آیت نمبر 13. اِذ انبعث اشقاها، جب اٹھ کھڑا ہوا اس کی قوم کا بڑا بدبخت. فقال لهم، تو انہیں رسول اللہ نے کہا، یعنی صالح علیہ السلام، اللہ کی اونٹنی کی حفاظت کرو اور اس کو پانی پلانے کی، اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. اسی طرح اس کے لیے پانی پینے کا جو دن ہو اس میں بھی گڑبڑ نہ کی جائے. اونٹنی اور قوم سمود نے سمود دونوں، اوکے، اونٹنی اور قوم سمود دونوں کے لیے پانی کا ایک ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا. اونٹنی کی حفاظت کی تاکید کی گئی لیکن ان ظالموں نے پرواہ نہیں کی. برائی پر نکیر نہ کرنے والی قوم برائی میں شریک سمجھی جائے گی. یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ اگر آپ برے کام کو، یہی حکم ہے نا ہر مسلمان کو کہ کوئی برائی کو دیکھے تو اسے روکے، ہاتھ سے روکے. تو یہ ایمان کی بیسٹ لیول میں، اچھے لیولز میں سے آتا ہے. نہیں تو زبان سے روکے، نہیں تو اچھے سے اس کو کچھ ایسی کوششیں کرے تو کم سے کم جو برائی ہو رہی ہو اس کو دل میں برا سمجھے کہ بھئی یہ بڑا برا ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. تو یہ ایمان کے سب سے کم درجے کی ایمان بتایا گیا ہے. تو یہاں پر اس بات کے ہی بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اسے جھٹلایا اور اس کو مار ڈالا. تو ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر تباہی ڈال کر سب کا صفایا کر دیا. فَسَوَّاهَا، صحیح ورڈ رہ گیا تھا. فَسَوَّا، آپ نے فامانے سو ہوتا ہے، سوا آپ نے ٹھیک پڑھا ہے نا ابھی تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا اور اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا. سوا، ٹھیک ابھی تک گزر رہا تھا. تو یہاں پر آیا ہے کہ ان کو برابر کر دیا، یعنی کہ ہم لوگ بھی کہتے ہیں ان کو مار پیٹ کے ٹھوک کے ٹھیک کر دیا گیا، یعنی اتنی پٹائی لگائے گی کہ ٹھیک ہو گئے ہیں. تو یہ جو ٹھیک ہونے والی بات ہے کہ ان کو اللہ نے ٹھیک کر دیا، یہ مطلب ہے. یہاں پر پھر ٹھیک کرنے سے کیا مطلب تھا کہ بھئی سارے کے سارے ایمان لے آئے تھے بعد میں، یا کیا تھا؟ خیر مطلب یہ ہے کہ وہ
جس جگہ کے ان کے پر جیسا عذاب جو چیز جس کے حقدار تھے ویسے ہی ہو گئے، تو اسی لیول کے تھے اسی جگہ آ گئے تو ان کو برابر کر دیا، ٹھیک کر دیا، یہ میننگ پھر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ تو برائی پر نکیر یعنی کہ اس کو انکار، نکیر انکار سے ہے، تو نکیر نہ کرنے والی قوم، برائی کو نہ روکنے والی قوم اس برائی میں شامل سمجھی جاتی ہے۔ یہ کام ایک ہی شخص قدار نے کیا تھا، لیکن چونکہ اس شرارت میں قوم بھی اس کے ساتھ شریک تھی، اس لیے اس میں سب کو برابر کا مجرم قرار دیا گیا، اور تکذیب اور اونٹنی کی پوچھیاں کاٹنے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی۔ تو کیا کہا گیا؟ پوری قوم نے جھٹلایا، پوری قوم نے نہیں مانا، یہی ہے نا الفاظ، کیونکہ اس قوم میں سے کوئی اٹھا نہیں، کسی نے بولا نہیں کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ منع کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنے اپنے لیول پر اس کو برا سمجھ کے جو بھی گناہ ہمارے آس پاس ہیں، اگر ہم اسے روک سکتے ہیں، ہمارے چھوٹے کر رہے ہیں یا ہمارے گھر میں ہے، یا تو ہم اسے چاہیے کہ ہم اسے ہاتھ سے روک دیں کہ نہیں یہ چیز گھر میں نہیں آئے گی، اٹھا کے اسے باہر پھینک دیں، یا کہیں کہ بس اسے توڑ دیں، ختم کر دیں، کہ یہ چیز نہیں ہوگی، ہاتھ سے کر لیں۔ ورنہ آپ منہ سے کہیں کہ یہ نہیں کرو بچوں، اس کو نہیں لاؤ، یہ ہے تو یہ تو چھوٹے ہیں ہمارے ساتھ کے جو ہیں ہمارے باہر کے جو بولنے والے ہمیں جن کو بولنا ہے، وہ سب جگہ ہمیں پھر ان کا روکنا فرض بنتا ہے۔ ورنہ ہم کم سے کم اس کو اگر دل سے برا نہیں مان رہے ہوتے ہیں، اور یہ والی فیلنگ آتی ہے کہ ٹی وی کمرے میں رکھا ہے، دوسرے لوگ چلا رہے ہیں، میں نے تو نہیں کھولا، لیکن ساتھ بیٹھ کے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری بھی خواہش تھی کہ ہمیں بھی دیکھنا تھا، اب نظر پڑ رہی ہے تو دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اب گانے کار میں بج رہے ہیں، کیا کریں، ہم بھی سن رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں وغیرہ۔ تو دل سے اسے برا سمجھیں، کوشش کریں دل سے برا سمجھتے رہنے کی، ورنہ یہ بات ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اگر کسی 5-6 بچے ایک گناہ کا کام کرنے جا رہے ہیں اور سب کے سب چل کے نہیں گئے، لیکن سب کی پانچوں کی پلاننگ تھی کہ ایسا کریں گے، تو ایک چل کے گیا، وہ چرا کے وہ اٹھا کے لایا، پھر واپس لا کے دے، تو سب کو پورے وہ 5 بچوں کو سزا ملتی ہے پکڑے جانے پر نا، جبکہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف چوری کرنے تو ایک گیا تھا، اسی کو مارا پیٹا جائے، سب کا ارادہ تھا، سب کو پھر برابر کا گناہ ہے۔ اس لیے اس میں سے سب کو برابر مجرم قرار دیا گیا، اور تکذیب اور اٹھنے کی کوچھیں کو کاٹنے کی نسبت پوری قوم کی طرف لگائی گئی، جس سے یہ اصول معلوم ہوا، یہ امپورٹنٹ ہے یہاں سے باتیں، ایک برائی کا ارتکاب یعنی کہ ایک برائی کو کرنے والے اگر چند ایک افراد ہی کیوں نہ ہو، یعنی کچھ لوگ ہی کیوں نہ ہو، لیکن پوری قوم اس برائی پر نکیر کرنے کی بجائے اسے پسند کرتی ہو، ٹھیک ہے۔ ایمان کی سب سے کم لیول کیا ہے کہ آپ اس کو برا سمجھیں نا، لیکن کس طرح سے ہم اسے پسند کرنے لگتے ہیں کہ یہ اتنا سا بہانہ بناتے ہیں کہ بھئی ہم نے تھوڑی لگایا ہے یا ہماری پارٹی تھوڑی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اب یہاں گانے بجیں گے، اب یہاں یہ ہوگا وہ ہوگا، انجوائے کریں گے، مزہ آئے گا، تو ہم اس میں بھی برابر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم اسے اگر برا سمجھے، ہم چاہ رہے تھے کہ ہم نہ آئیں ایسی دعوتوں میں، ہمیں مجبوراً آنا پڑا ہے، ہمیں لایا گیا ہے وغیرہ، اگر اس طرح کا کچھ ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ان میں نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہم بھی انجوائے کرنے والے اور اس کو ماننے والے اگر ہو جائیں گے تو ہم بھی انہی گناہوں میں برابر کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ اسی بہانے سے لے کے ہمیں آتا ہے، تم تھوڑی کر رہی ہو، وہ تو وہ لوگ کریں گے، تم نے تھوڑی بجایا ہے یا تم نے تھوڑی بلایا ہے، وہ تو وہ لوگ نے بلایا، ان لوگ کے اوپر گناہ ہوگا، لیکن تم چل کے بیٹھو، انجوائے کرنا، دیکھنا۔ تو یہ ایک شیطانی حملہ بیوقوف بنانے کے بہانے وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش کر کے ہمیں ایسی جگہوں سے دور ہو جانا چاہیے، اس کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں دور رہنا چاہیے، ورنہ ہم انہی کے برابر کے جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ اسے پسند کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری قوم اس برائی کی مرتکب معنی کرنے والی قرار پائے گی،
اور اور اس جرم یا برائی میں برابر کی شریک سمجھی جائے گی۔ فدمدم علیہم، پس تباہی ڈال دی ان پر، یعنی ان کو ہلاک کر دیا گیا اور ان پر سخت عذاب نازل ہوا۔ فسواہا، پس برابر کر دیا ان کو، یعنی اس عذاب میں سے سب کو برابر کر دیا، اس عذاب میں سب کو، یعنی ایسا عذاب آیا کہ جو حدوں سے نکلے ہوئے تھے نا یہ اپنی حدوں پہ برابر آ گیا، سب کو سب کو اوندے منہ گرا دیا گیا اور شدید عذاب سے ان کو مار ڈالا گیا۔ یہ تھا برابر کرنا۔ جس کسی کو نہیں چھوڑا، چھوٹے بڑے سب کو نیست و نابود کر دیا گیا، یا زمین کو ان پر برابر کر دیا، یعنی فسوا کی میننگ یہ بھی آئی ہے کہ زمین کو برابر کر دیا، یعنی سب کو خاک میں ملا دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ ان کی تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے انہیں سزا دی تو کوئی بڑی طاقت اس سے اس کا بدلہ لے گی۔ وہ انجام سے بے خوف ہے، کیونکہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس سے بڑھ کر یا اس کے برابر ہی ہو، جو اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتی ہے۔ ہم لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ہم نے نہیں کہا تھا کہ اس بات کا بھی خوف نہیں ہے کہ پوری کی پوری قوم ختم کر دی جائے گی تو پھر کیا ہوگا، پھر سب کیسے بسیں گے، یا سارے ہی لوگ اتنے ختم ہو جائیں گے تو نقصان ہوگا، کوئی وہ نہیں۔ دوسرا یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈر بھی نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی قوم سے پنگا لینے جا رہے ہیں، لڑنے جا رہے ہیں، پلٹ کے آئے گی تو کیا جواب دوں گا، کیسے۔ اللہ کو کوئی خوف نہیں، سبحان اللہ۔ چلیں تھوڑا سا ورک شیٹ دیکھیں آپ لوگ، اس کے فوائد میں حدیثیں الگ اگر لکھی ہیں یا آپ لوگ نے پڑھ کے رکھا ہوگا، کوئی ایسی بات ہے جو آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آئی، پڑھ کے رکھیں پہلے سے انشاءاللہ۔ ہم لوگوں نے حرف جر اور اس کے بعد آنے والے اسم، یعنی کہ اگر یہ میں، کے اور اوپر اور اس طرح کے جو آتے ہیں نیچے، یہ سارے پھر آ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو اگر کمرے میں ہے تو جو کمرے کے بعد میں یا کمرہ میں، یہ کنیکٹ ہے ایک ساتھ، فی غرفہ، تو اس اسم کو لکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم لوگوں نے ابھی تک مرفوع سیکھا تھا، جبکہ آپ نے گرامر میں سیکھا کہ 3 کیس میں ہی آپ کو ملیں گی ساری چیزیں نا، زبر ہوگا، زیر ہوگا، پیش ہوگا۔ آپ نے پیش کے بارے میں پڑھ لیا کہ اگر پیش لگے ہوتے ہیں تو وہ مین باتیں ہوتی ہیں، یا کہاں کہاں اور پیش لگے ہوتے ہیں۔ تو جو کرنے والا ہے، فاعل ہے، اس کے اوپر فعل آتا ہے احمد، اگر احمد نے کیا کہنا ہے تو وہ تنوین کے ساتھ آئے گا۔ لیکن ہم لوگوں نے مبتدا بھی دیکھا تھا پیش کے ساتھ ہوتی ہے اینڈ میں، اور خبر بھی دیکھا تھا کہ پیش کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب اسی کو کے اندر تھوڑی ڈیٹیل شروع ہوئی ہے جو کہ شبہ جملہ کہلاتی ہے، اور پریپوزیشن سیکھے ہیں اگر ہم لوگوں کو کہنا ہو کہ اس کے اندر ہے، تو خبر کے بھی یہاں پہ آپ نے ڈیٹیل دیکھی، انا من الیابانی، تو جو آگے اسم آئے گی اس کو ہم لوگ کیا کریں گے؟ کسرہ کے ساتھ لکھیں گے، اور حرف جر کیا ہوتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے حرف ہیں جو کہ اس طرح کے ہوتے ہیں، میں، کے، بی بھی ہے، بسم اللہ، ٹھیک، آگے کی ناؤن کو وہ مجرور کر دیتی ہے۔ یہ ہم لوگوں نے سب دیکھ لیا تھا۔ اینا مانے کہاں ہوتا ہے، ومن این حامد، اور حامد کہاں سے ہے، ہوا من الہند، وہ انڈیا سے ہے۔ این عباس، عباس کہاں ہے۔ اینا مانے کہاں، اور کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ عباس مبتدا خبر۔ اینا کو آپ اینو نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مبنی ہے، بنے بنائے ورڈ ہیں، ٹھیک۔ خرجا، چلا گیا، پاسٹ ٹینس میں لکھا ہوا ہے، خرجا، خارج۔ اب دیکھیے یہ ورب جو ہے وہ ایک سنگل میل اور پاسٹ ٹینس میں کسی ایک کے بارے میں بات ہو رہی ہو، تھرڈ پرسن، تب آپ اس میں یہ 3 لیٹر ورڈ جو ہیں جو روٹ بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر پھر یہ آتے ہیں۔ خرجا مانے نکل گیا، اینا ذہبا، ذہبا مانے گیا، کہاں گیا،
ذهب إلى المدير، مدیر کی طرف، تو ذهب تو ورب ہو گیا، إلى المدير مدیر کے پاس گیا، الا مانے طرف، مدیری کہیں گے پھر۔ یہاں آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، کیا چیز سیکھ رہی ہیں آپ نے پریپوزیشن والے حرف سیکھے ہیں، اور اس کے بعد کی ناؤن زیر کے ساتھ لکھی جاتی ہے، بس اتنا سیکھا ہے۔ وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، اور علی کہاں گیا ہے؟ ذَهَبَ إِلَى الْمِرْحَاض، مرحاض ٹوائلٹ کو کہتے ہیں، ٹوائلٹ گیا ہے۔ چلیں اس میں سے ایک آدھا ایکسرسائز آپ لوگ آج سالو کر کے رکھیں، بہت ایزی ہے۔ آنسر دا فالوئنگ کوشچن، عجیب یعنی جواب دیں، عن اسئلہ سوال کے بارے میں، الآتیہ آنے والے، من این انتی، انتا لکھا ہے فیمیل کے بارے میں، انتا مانے تم، انتی مانے بھی تم، لیکن میل اور فیمیل کے لیے بات ہوگی۔ من این انتا، آپ کو اپنے بارے میں جواب لکھنا ہے، انا من الہند، انا من الپاکستان، انت من الفلپین، کہ آپ فلپین سے ہیں، لا انا من الہند، یہ جواب آئے گا نا۔ من الصین، صین سے کون ہے؟ صین اس کو کہتے ہیں چین کو، یہاں پر تھا دیکھیے حامد نے، ہوا من الصین، کون؟ عمار، آپ لکھیں گے عمار من الصین۔ من این حامد، حامد کہاں سے ہے؟ حامد کہاں سے تھا؟ ومن این حامد، ہوا من الہند، حامد من الہند۔ این ذهب عباس، عباس کہاں گیا ہے؟ ذهب إلى المدير۔ ذهب علی إلى المدير، کیا علی بھی مدیر کے پاس گیا ہے؟ بھی نہیں لکھا ہے، کیا علی مدیر کے پاس گیا ہے؟ علی کہاں گیا ہے؟ علی تو باتھ روم گیا ہوا ہے۔ ذهب إلى لا لکھیں گے آپ، لا نہیں، وہ مدیر کے پاس نہیں گیا، لا ذهب علی اسی میں بھی آپ چینج کر سکتی ہیں، یا یہاں سے لکھ سکتی ہیں ذهب إلى المرحاض، مرحاض گیا ہوا ہے، یا یہیں اگر لکھنا چاہیں تو آپ لکھیں گے ذهب علی إلى المرحاض، علی مرحاض گیا ہوا ہے، ٹوائلٹ گیا ہوا ہے۔ چلیں یہیں پر رکیں گے، کسی کا کوئی سوال؟ جی استاذہ، یہ آیت آپ ذرا ایکسپلین کریں گے پلیز؟ اسی طغیان نے ان سے جھٹلانے پر چڑھایا تھا، آیت 11 استاذہ، تفسیر کا پلیز۔ اس میں سے یہی بات ہے کہ جھوٹ کیوں انہوں نے کیوں جھٹلا دیا؟ پہلے تو خود ہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں ایسی ایسی اٹھنی دکھائیں اور ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم ایسے ہو جائیں گے ویسے۔ پھر طغیان مانے ہوتا ہے حد سے بڑھنا، سرکشی کرنا، تو اللہ کے حکم کو نہ ماننے والے سارے لوگ اللہ کے حکم کے آگے بڑھے ہوئے ہیں حد سے، ٹھیک؟ تو جو ان کا حد سے بڑھنا تھا، اسی نے ہی اس بات کے اوپر ان کو آمادہ کیا کہ وہ سب دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اس کو نہیں مانا اور اٹھنے کو ذبح کر دیا۔ جی استاذہ اشقاق کے معنی کیا بتائے تھے؟ اس سے پہلے بھی آپ کا اشقا اور اتقا گزر چکا ہے، قد افلح من، نہیں یہ تو اسی کا ہے، اس سے پچھلی سورہ میں بھی آپ دیکھیں گزر چکا ہے انشاءاللہ۔ تو اشقا بدبخت کو کہتے ہیں، جو کہ اتقا تقوی والے کا اپوزٹ ہے۔ اگر کوئی متقی نہیں ہے تو وہ اشقا ہوگا، بدبخت، برے کام کرنے والا۔ اتقا پرہیزگار ہے نا؟ نہیں متقی، ہاں جی متقی کا اتقا ہے، متقی ورڈ صحیح بنا ہوا ہے، پرہیزگار۔ اتقا سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار۔ شقاوت اگر آپ نے اردو میں سنی ہو، سیم میننگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔